واقعات کربلا کے بعد اب امام کا طریقہ کیا ہے، یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے، بس اسی کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے. امام نباز قوم ہوتا ہے. امام، میں نے کیا عرض کیا کہ امام کی ذمہ داری شریعت کی حفاظت، امت کی قیادت. امت کی قیادت کون کرے گا؟ جو امت کو بالکل ایسے پہچانتا ہو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے. امام نباز قوم ہوتا ہے. امام مسیحا امت ہوتا ہے. اور کوئی مسیحائی نہیں کر سکتا جب تک مرض نہ جانتا ہو کہ مرض کیا ہے. امام ان کا مرض خوب پہچانتے ہیں. امام دیکھ چکے ہیں کہ ان کا مرض کیا ہے. یہ رسمی دین پر راضی ہو گئے ہیں. انہوں نے سجدوں، نمازوں، عبادتوں کو بس یہیں تک محدود کر دیا کہ عبادت کیا؟ نماز، روزہ، سجدہ، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تلاوت، بس اتنا ہی. اور یہ شکوہ امام نے اس وقت کیا کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے اور جا کے یہ فریاد کی، یہ بتایا کہ اے نانا آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا. اس وقت امام نے کہا امت کی بے شعوری کا کیا عالم تھا. یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ اے نانا حد ہوئی ظلم کی کہ لوگ تکبیر کے نعرے بلند کر کر کے آپ کے نواسے کو قتل کر رہے تھے. یزیدی کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، ابھی نماز بھی پڑھنی ہے. یعنی امام جانتے ہیں کہ اب یہ مفہوم عبادت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. اب یہ معاشرہ اللہ سے اتنا دور جا چکا ہے کہ یہ بس یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نمازیں پڑھ دینے سے، روزے رکھ لینے سے، بس تسبیح و تحلیل سے، بس کچھ عبادتوں سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. ان کا رشتہ اچھا کیوں یہ بات کہی؟ یہ بھی ایک مثال کے ذریعے بات کو عرض کروں. کیوں امام نے یہ بات کہی؟ سید الشہداء بھی یہی کہہ کے نکلے. کیا کہہ کے نکلے؟ میں کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے. مولا جد کی امت کی اصلاح کیا کمی؟ آخر جد کی امت میں کیا کمی آ گئی ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، حج کے لیے تو آ رہے ہیں، پھر کمی کیا آ گئی ہے؟ دیکھیے وہی بات کہ جسے قرآن کریم نے کہا کہ اے پیغمبر یہ جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ بدور، یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے، یہ جو احسان جتا رہے ہیں اپنے اسلام کا، ان سے کہیے کہ خاموش، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. دیکھیے قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے، کوئی حدیث نہیں. کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لائے ہیں. کیا فرق ہے ایمان اور اسلام میں؟ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام نام ہے جسم کا، ایمان نام ہے روح کا. بہت توجہ فرمائیے. ایمان نام ہے روح کا، اسلام نام ہے جسم کا. کوئی بھی جسم اسی وقت تک قابل احترام اور قابل استفادہ رہتا ہے جب اس میں روح موجود ہو. ادھر روح نکلی، بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے تو ابا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی. اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. مگر وہی بیٹا جو باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اب والد کا انتقال ہو گیا. اس سے کہیے کہ جن کے پہلو میں روز لیٹا کرتے تھے، ایک رات ان کے جنازے کے ساتھ لیٹ کے دکھاؤ. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے توہمات ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے فطری طور پر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے
اسلام جسم ہے، ایمان روح ہے۔ اگر دنیا کے کسی گوشے میں لوگ اسلام سے ڈرتے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بغیر روح والا اسلام ہے۔ جب روح ہوگی تو خوف پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے، جب روح نکل جاتی ہے تو اب وہی جو ہر ایک کے کام آ رہا تھا، جو دوڑ دوڑ کے ساری معاملات دیکھ رہا تھا، اب وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ، اب یہ مجبور ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو اب یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ دوسری خراب۔ لہذا اسلام آیا ہے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اگر اسلام ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے تو سمجھیے روح والا اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے تو سمجھیے اس اسلام کی روح نکل چکی ہے۔ تو اسلام کی روح نکل جائے، اسلام فائدہ۔ بالکل یہی مسئلہ عبادتوں کا ہے۔ عبادتوں کی بھی ایک روح ہے۔ اب سمجھیے فرزند رسول کیا کہہ کے نکلنا ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس امت کی اصلاح کے لیے۔ مولا یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، پھر اصلاح کیا کرنی ہے ان کی؟ کس چیز میں اصلاح کرنی ہے؟ کہ یہی راز تو تمہیں بتانا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کاشتکاری کروں، باغبانی کروں، تو مجھے پتا چلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پھل جب آتا ہے تو اس سے پہلے پھول آتا ہے، پھر وہ پھول پھل بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، پھول پھل بنتا ہے۔ پوچھا کہ پھول پھل کب بنتا ہے؟ میں نے کہا پھل اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو، درخت کو صحیح طور پر پانی پہنچایا جائے، کھاد دی جائے، صحیح روشنی ملے، صحیح آب و ہوا ہو، حفاظت کی جائے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے چونکہ نادان تھا نا، مجھے تو معلوم نہیں، میں نے شاخ سے پھول کو توڑا، زمین پر رکھا، پانی بھی دیا، آب و ہوا کا خیال بھی کیا، کھاد بھی ڈالا۔ مجھے بتائیے کیا یہ پھول پھل بن سکتا ہے؟ ساری چیزیں تو پہنچا رہا ہوں، پھر یہ پھل کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ اس لیے کہ آپ نے شاخ سے اس کا رشتہ توڑ دیا۔ بس عزیزو یہی مسئلہ ہے۔ معاشرے کے اندر پانی کی صورت میں نمازیں تو موجود ہیں، ہواؤں کی صورت میں روزے تو موجود ہیں، حج تو موجود ہے، مگر یہ پھول کبھی پھل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معصوم سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ان عبادتوں میں روح باقی رہے گی جب معصوم سے رشتہ مضبوط رہے۔ ادھر معصوم سے رشتہ ٹوٹا، ادھر اب رسمی طور پہ عبادتیں۔ اب معصوم کو قتل کر کے بھی سجدے کریں گے، اب معصوم کو گھوڑے سے گرا کے بھی تکبیر کی آوازیں بلند کریں گے۔ یہ ہے مرض جسے سید الساجدین سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ بیمار کربلا نہ کہو، مسیحائے امت ہے۔ بیمار کربلا کہہ کے یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ بیمار رہا، وہ تو چند ساعتوں، چند لمحوں کی بیماری تھی کہ جو اس لیے ضروری تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ قیادت کا سلسلہ ان حالات میں منتقل ہو، ورنہ مسیحائے امت ہے۔ اس نے محسوس کر لیا یہ رسمی دین پر راضی ہو چکے ہیں، ان کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، ان کے اوپر مادیت غالب آ چکی ہے، یہ حکومتوں کے فریب میں آ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ جالے آ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ اب ان پردوں کو ہٹا کے روشنی پہنچانی ہے، ان جالوں کو صاف کرنا ہے آنکھوں سے، مگر کیسے کرے وہ امام کہ واقعہ کربلا کے بعد جس پر ہر وقت نظر رکھی ہوئی ہے، جو مسلسل دیکھ رہا ہے کہ اب اگر کہیں کہیں کچھ نیک افراد موجود بھی ہیں تو بالکل خاموش سکوت اختیار کیے ہوئے، اب ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں۔ ایسا نہیں کہ سارے معاشرے کے اندر سب لوگ مردہ ہو چکے تھے، مگر کہیں کہیں جو چاہنے والے تھے وہ چاہت تو رکھتے تھے، قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی دلیلیں بہت ہیں میرے پاس، مگر اس وقت موقع نہیں، دو اشارے کرتا ہوں صرف۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو امام کے کانوں میں کسی خاتون کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام۔ امام کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی زار و قطار رو رہی تھی،
اور رو رو کے کہہ رہی تھی مولا میں اندھی نہ ہو گئی میں نے آپ کو اس عالم میں دیکھا, میں مر نہ گئی اس لمحے کے دیکھنے سے پہلے, مگر مولا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں جب تک میرے اندر طاقت ہے میں انتقام لوں گی, میں پوری کوشش کروں گی. میں امام نے کہا کہ بھائی اتنا بتا دے اس ماحول میں, ان حالات میں کہ جب ہمارے چاہنے والے بھی خاموشی اختیار کیے, تو ہے کون اے چاہنے والی, تو ہے کون؟ کہ مولا میں فرحہ بنت مالک اشتر ہوں, میں مالک اشتر کی بیٹی ہوں. ایک واقعہ اور عرض کروں تو میں عرض کر رہا ہوں چاہنے والے ہیں کہیں کہیں. جب زندان میں, زندان شام میں قید ہیں اہل حرم, اس وقت ایک دن قید خانے میں آ کے ایک پتھر گرتا ہے, قید خانے میں ایک پتھر آ کے گرتا ہے. اس پتھر پہ ایک کاغذ لپٹا ہوا ہے. اس کاغذ کو کھولا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا, معاف کیجئے, کوفے کے قید خانے, یہ کوفے کے قید خانے کا واقعہ ہے کہ پتھر گرا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دربار میں خوف, یعنی لکھنے والے نے لکھا میں خوف زدہ تھا کہ آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ ہوگا, کیا آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا یا آپ کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے گا, مگر اب میں مطمئن ہوں اس لیے کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ آپ کو یہاں سے شام کے زندان میں منتقل کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ اطلاع دینے والا کون تھا؟ ظاہر ہے کوئی چاہنے والا تھا, اور چاہنے والا ایسا تھا جو جس کی رسائی دربار یزید تک بھی تھی, دربار ابن زیاد تک بھی تھی, اسی لیے اس کو یہ بات معلوم ہوئی اور اس نے اطلاع دی, مگر جرت نہیں ہے وہ جرت. تو پہلی خرابی کہ یہ رسمی دین پہ راضی ہو گئے, دوسری خرابی ان کی جرت اظہار ختم ہو چکی ہے. اب کہیں کہیں کوئی موجود بھی ہے تو اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے. کہیں کہیں جہاں جرت تھی وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یزید کا قافلہ جب چلا تو حملہ کر دیا ان بستیوں نے, کئی بستیوں میں حملہ کیا گیا کہیں کہیں. تو امام یہ محسوس کر چکے ہیں, یہ دیکھ چکے ہیں. اب ان کو کیسے بیدار کریں, اس معاشرے کو کیسے مادیت کے شکنجے سے نکالیں, اس معاشرے کو کیسے واپس لائیں, کیسے پلٹائیں, کیسے یاد دلائیں, کیسے بتائیں جو امامت کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے ادا کریں. یہ امام کے لیے بہت دشوار کام ہے, اس لیے کہ وہ امام جو اپنے خطبے کے ذریعے دربار یزید میں انقلاب پیدا کر چکا ہے, اس خطبے کا اثر کیا کیا ہوا یہ بھی ایک موضوع ہے, مگر اس وقت موقع ہی نہیں جو میں عرض کروں کہ اس خطبے کا اثر کیا ہوا. مگر اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہی خطبہ تھا کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا خطبہ کوفے میں بھی دیا, خطبہ شام میں بھی دیا, خطبہ راستے میں بھی دیا, خطبہ بیبیوں نے بھی دیا, خطبہ امام نے بھی دیا. بہت سے خطبات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. 3 بیبیاں ہیں جنہوں نے خطبہ, جناب زینب, جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ, یہ 3 بیبیاں ہیں جنہوں نے خطبے دیے. امام کی بیٹیاں خطبات دیتی تھیں. جناب سکینہ بنت الحسین کا بھی تذکرہ ملتا ہے. امام محمد باقر جو بہت کم سن ہیں ان کا بھی خطبہ دربار یزید میں موجود ہے, اگرچہ وہ 3 جملے ہیں مگر وہاں بھی موجود. تو ہر اعتبار سے معاشرے کو جگاتے ہوئے آ رہے تھے. اس وقت قیدی بنے ہوئے تھے, مگر اب اس کے بعد امام کا کوئی خطبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ امام جو قیدی بن کے بھی خطبہ دے رہا تھا, آزادی میں اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا. کیوں خطبہ نہیں دیا؟ اس لیے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ حالات ہیں کہ اس وقت اگر میں نے خطبہ دیا, اگر میں نے لوگوں کو جمع کیا, لوگ جمع ہو گئے تو ان سب کے نام نوٹ کر لیے جائیں گے. اس لیے کہ یہی ہو رہا تھا, جو امام سے ملنے آتا اس کا نام نوٹ کیا گیا, پھر کسی نہ کسی الزام لگا کر اس کو قید کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا. امام مسلسل ان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اب اگر خطبہ دیں تو وہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, یہ طاقت موجود ہے. نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کلام پر حاکم ہیں, ہم کلام پر حاکم ہیں. خطبہ اس وقت کا امام نے اپنے بھانجے کو جس کا نام عبیدہ تھا اس سے کہا کہ ذرا ممبر پہ جا کے گفتگو کرو, تو وہ ایک لفظ نہ بول سکا ممبر پہ جا کے. اب وہ اس کے اسباب کیا تھے؟ دوسرا ایک سبب ہے, خود امام ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر امام نے خطبہ دیا اور کہا ہم کلام پہ حاکم ہیں, کلام کی جڑیں بھی ہم سے پھوٹتی ہیں, کلام کی شاخیں بھی ہم سے نکلتی ہیں. کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام ہر کلام کا حاکم ہوتا ہے.
تو اب وہ خون جس کی رگوں میں ہو، جس کا خطبہ دنیا وہاں دیکھ چکی ہو، اب وہ خطبہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معاشرہ رسمی دین پر راضی ہو چکا ہے۔ جو چند گنے چنے کردار ہیں، اگر انہوں نے امام سے کھل کے تعلق رکھا، امام کی بزم میں آتے رہے، امام سے ملاقات کرتے رہے، تو پھر ان کو بھی چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا پہلا معاشرے کی بیداری کا جو طریقہ امام نے اختیار کیا وہ کیا؟ امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہیں ہیں، یہ نہج البلاغہ کے خطبے ہیں جو دعاؤں کی صورت میں ڈھل گئے ہیں۔